Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to continue with our lecture on inventory and how it is treated within QuickBooks. याद रहे कि inventory आपकी वो मेन सोर्स है, मटीरियल है जो कि आप सेल करते हैं और आपकी तमाम इनकम का दारोमदार इसी सेल पे है। याद रहे कि इन्वेंट्री जब भी आप लेके अपने पास रखेंगे तो ये एक एसेट होगी और जब हम इसको सेल करेंगे तो वो हमारी इनकम होगी। जिस कीमत पे हम इन्वेंट्री ख़रीदते हैं वो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है और जिस पे हम उसको बेचते हैं वो हमारी उसकी सेल्स है। इन दोनों का जो डिफरेंस आता है वो हमारा ग्रॉस मार्जिन होता है। लेकिन हम इसको डिटेल में देखेंगे कि हम ये पूरी मैकेनिज़्म किस तरीके से अपने सिस्टम के अंदर बिल्ड करें। याद रहे कि इन्वेंट्री बेस इस बात पे करती है कि ये सारी चीज़ें हम किसी थर्ड पार्टी से हासिल कर रहे हैं या हम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अपने स्टोर में रख रहे हैं और अपने क्लाइंट को थ्रू इनवॉइस बेच रहे हैं। इनवॉइसिंग का तरीक़ेकार, सेल्स का तरीक़ेकार आपने देख लिया है। अब हमने देखना है कि जो सेल्स हमने की है, जिन चीज़ों की, जिस मटेरियल की हमने सेल की है, वो हम किस तरह से हासिल करते हैं, अपने पास कैसे रखते हैं, उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, उसकी कॉस्टिंग कैसे करते हैं ताकि हम वो सेल कर सकें। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पूरा सिस्टम जो हम अब क्रिएट कर रहे हैं उसमें हम टेंजिबल गुड्स या प्रोडक्ट्स भी रखने वाले हैं। बहुत सी कंपनियां ऐसी होती हैं जिनके लिए ये इन्वेंट्री की ज़रूरत ही नहीं होती। अब आप पूछेंगे वो कैसी कंपनी है जो किसी मटेरियल की इन्वेंट्री ही नहीं रखती और फिर वो बेचती क्या है? वो बेचती है अपनी सर्विसेज। अकाउंटेंट, लॉयर, डॉक्टर, कंसल्टेंट, ये तमाम वो लोग हैं जो अपनी सर्विसेज बेचते हैं। ये कोई टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं बेचते, ना बनाते हैं, ना मैन्युफैक्चर करते हैं, ना इंपोर्ट करते हैं और ना ही कुछ एक्सपोर्ट करते हैं। ये अपनी स्किल्स और अपनी सर्विसेज जो है वो लोगों को देते हैं। इनके पास इन्वेंट्री वाला मॉड्यूल नहीं चल रहा होगा। लेकिन आपके पास जो प्रोडक्ट भी बेच रहा है, जो सर्विसेज भी बेच रहा है, हमारे पास इन्वेंट्री का पूरा मॉड्यूल है जो कि हमारे क्विक बुक्स के अंदर बिल्ट इन है। करता क्या है ये? यकीनन ये यही करता होगा, इन्वेंट्री का पूरा स्टॉक रखता है और जैसे जैसे सेल होती रहती है उसका रिकॉर्ड रखता है, जितने हमने ऑर्डर दे दिए हैं उनका रिकॉर्ड रखता है और हमें ये बताता रहता है कि इन्वेंट्री में क्वांटिटी और उसकी अमाउंट कितनी है। और जैसे जैसे सेल होती रहती है हमारी इन्वेंट्री कम होती रहती है और जैसे जैसे हम बाइंग और परचेजेस करते रहते हैं हमारी इन्वेंट्री बढ़ती रहती है। ये सारी रिकॉर्डिंग, ये पूरा मैकेनिज़्म ही हमारी पूरे बिजनेस का एक क्रक्स है। और इसमें अहम चीज़ ये है, हमें याद रखना चाहिए कि इनवॉइसिंग उसी वक्त पॉसिबल होगी जब आपके टेंजिबल प्रोडक्ट्स तमाम के तमाम लिस्टेड हो, बड़े वो सर्विसेज हो या वो कोई ना कोई इन्वेंट्री का प्रोडक्ट हो। ये सारी हमारे पास लिस्टेड होनी चाहिए, उसके बगैर हम इनवॉइसिंग वगैरह कर ही नहीं सकते। आइए क्विक बुक्स पे चलते हैं और देखते हैं कि अगर हमारे पास इन्वेंट्री का मॉड्यूल नहीं है तो हम उसको इन्वोक कैसे करते हैं और उसका किस तरह का अफेक्ट होता है हमारे पूरे क्विक बुक्स के सिस्टम पे। तो लेट्स गो ओवर टू क्विक बुक्स। सबसे पहले हम होम पेज पे जाके देखते हैं। हमारी स्क्रीन पे हमारे पास एक पूरा पैनल वेंडर का है, एक कस्टमर का है। कस्टमर में आपने देख लिया कि हमने तकरीबन पूरी चीज़ इसकी कम्प्लीटली कवर कर ली है कि किस तरीके से हम एस्टिमेट बनाते हैं। बेस्ड ऑन दैट एस्टिमेट हमने इनवॉइस बनाई, उसके बाद उसको रिसीव किया और उसको हमने अपने पास, जब उसकी पेमेंट आई तो उसकी डिपॉजिट को भी हमने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया। हमारे पास इस वक्त वेंडर के जो पैनल है उसमें हमारे पास सिर्फ इंटर बिल्स और पे बिल दो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है, इसका पूरा का पूरा एक प्रोसेस है और प्रोसेस शुरू होता है हमारे पास जब हम पीओ बनाते हैं वहाँ से और ख़त्म होता है जब हम उस बिल की, जो हमारे माल के साथ उन्होंने भेजा है हमें इनवॉइस, उसकी हम पेमेंट कर देते हैं। जिस तरीके से हमारा कस्टमर जो है हमारे इनवॉइस का मुंतज़र रहता है कि वो आएगी तो मुझे पता चलेगा क्या पेमेंट करनी है, हम लोग भी अपने वेंडर्स की जो इनवॉइस है उसके मुंतज़र होते हैं कि वो आए ताकि हमें पता चले कि हमारे पास क्या माल आया है, किस रेट से आया है, ताकि हम उसकी पेमेंट कर सकें।
سب سے پہلے تو ہم نے جا کے اپنی ایڈٹ کے مینیو میں پریفرنس پہ جا کے چیک کرنا ہے کہ ہمارا آئٹمز اینڈ انوینٹری کا پورا پروسیس آن کیسے کرنا ہے. اس میں ہم نے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے انوینٹری اینڈ پرچیز آرڈر آر ایکٹیو، اس وقت یہ چیز چیکڈ نہیں ہے. تو ہم نے اس کو چیک کرنی ہے تاکہ ہم انوینٹری اور پرچیز آرڈر دونوں اپنے پاس بنا سکیں اور یہ پورا پروسیس ہم چلا سکیں. اس کو جیسے ہم ٹک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 مزید ہمارے پاس آپشنس کھل گئے ہیں. انوینٹری اینڈ پرچیز آرڈر ایکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم اپنے سسٹم میں پرچیز آرڈر بھی جنریٹ کریں گے اور انوینٹری بھی مینیج کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پرچیز آرڈر سے لے کے بلنگ کا پورا سائیکل ہے وہ ہمارے پاس اب کمپیوٹر پہ آیا کرے گا اور ریکارڈ ہوا کرے گا اور وہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اس نے ہمیں 2 اور چیزیں ایکٹیویٹ کر کے دی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کہتا ہے وارن اباؤٹ ڈپلیکیٹ پرچیز آرڈر نمبرز. مطلب یہ ہے کہ غلطی سے اگر ہمارا ڈپلیکیٹ پرچیز آرڈر بن گیا تو کیا میں وارننگ دوں؟ تو یقیناً ہم چاہیں گے کہ ہمیں سسٹم وارن کرے کہ آپ یہ پرچیز آرڈر نمبر پہلے استعمال کر چکے ہیں، دوبارہ نہ بنائیں. ریزن کیا ہے، پرچیز آرڈر ہوتا کیا ہے وہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں. دوسری چیز وہ کہہ رہا ہے وارن اف ناٹ انف انوینٹری کوانٹٹی از اویلیبل ان ہینڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس انوینٹری اگر کم ہے اور ہم سیلز کرنے جا رہے ہیں تو وہ ہمیں وارننگ دے. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ کیا انوینٹری نہ ہوتے ہوئے بھی آپ سیلز کر سکتے ہیں؟ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کیونکہ اکثر بڑی آرگنائزیشنز میں یا تھوڑی سی بھی بڑی آرگنائزیشن میں پروکیورمنٹ کا سسٹم ایک ڈپارٹمنٹ علیحدہ سے چلا رہا ہوتا ہے اور سیلز کا سسٹم ایک ڈپارٹمنٹ علیحدہ چلا رہا ہوتا ہے. پروکیورمنٹ والے تمام انوینٹری مینجمنٹ اور اس کی خرید، پروکیورمنٹ، وہ ساری اس کی اکاؤنٹنگ، یہ سب وہ کر رہے ہوتے ہیں اور تمام وینڈرز سے چیزیں لے رہے ہوتے ہیں، انسپیکشن کر رہے ہوتے ہیں، اپنے پاس رکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کی بل کی پیمنٹ بھی کروا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سیلز والا جو سسٹم ہے وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہماری انوینٹری میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو ان کو ہم سیلز کر دیا جائے اور کسٹمر سے اپنے پیسے کلیکٹ کرتے رہیں. دونوں کام فرق ہیں لیکن ہمارے پاس یہ دونوں فیسلٹیز ہمارے سسٹم میں اویلیبل ہیں. ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ انوینٹری والا، جو انوینٹری کو مینٹین کرنے والا بندہ ہے یا جو ڈپارٹمنٹ ہے، جو بھی آپ کہہ لیں، وہ تھوڑا سا لیگ کر رہا ہوگا یا وہ تھوڑا سلو چل رہا ہے. جب وہ سلو چل رہا ہوگا تو ہمارے پاس انوینٹری میں چیزیں نہیں ہوں گی جبکہ فزیکلی وہاں موجود ہوں گی. یہ والی غلطی اکثر ہو جاتی ہے اور اس میں دونوں ڈپارٹمنٹس کو ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. لیکن یہ چیز ہمارا سسٹم یہ دیکھتا رہتا ہے، مانیٹر کرتا رہتا ہے کہ کیا میرے پاس چیزیں ان اسٹاک موجود ہیں. اگر موجود ہیں تو میں سیلز کرنے کی اجازت دوں گا، نہیں تو میں ایک وارننگ دوں گا کہ ہمارے اسٹاک میں یہ چیزیں نہیں ہیں جس کی آپ انوائس بنا رہے ہیں. لیکن انوائس بنانے سے نہیں روکے گا. آپ کہیں گے کیوں نہیں روک رہا جب ہمارے پاس انوینٹری میں نہیں ہے؟ انوائس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز میں نے آپ کو دینی ہے اور یہ اس کی انوائس ہے. ضروری نہیں کہ آپ اسی وقت ساری چیزیں اٹھا کے لے جائیں. ہو سکتا ہے کہ 1 دن 2 دن یا پورے 1 ہفتے کے بعد آپ نے یہ ساری سپلائی کرنی ہو تو انوائس آپ بنا سکتے ہیں اور ان دا مین وائل ہم اپنے وینڈر سے وہ تمام چیزیں لے آئیں گے. بہرحال یہ تو پورا کا پورا ایک سسٹم ہے جو ساتھ ساتھ بزنس کے چلتا رہتا ہے، لیکن میں اس کے پیچھے ریزننگ آپ کو بتا رہا ہوں. تو ابھی ہم نے یہ کیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایکٹیویٹ کروا دی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے پاس پورا انوینٹری سسٹم بھی چل رہا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جتنے لوازمات ہیں وہ بھی ہمیں پورے کر رہا ہوگا فار انوائسنگ ایز ویل. نہ صرف ہمیں وہ یہ بتا رہا ہے کہ پرچیز آرڈر ڈپلیکیٹ نہ بناؤ، بلکہ جو سیلز والے لوگ ہوں گے ان کو بھی وارننگ دے رہا ہوگا کہ ہمارے پاس یہ کوانٹٹی اویلیبل نہیں ہے. تو یہ دونوں کام ہم نے ایکٹیویٹ کر دیے ہیں ایک ساتھ ہی، اور جب ہم اوکے کہیں گے تو یہ کہے گا کہ میں تمام ونڈوز، تمام چیزیں بند کر کے دوبارہ سے اس کو ریسیٹ کر کے آن کرتا ہوں. ہم نے اوکے کیا، اب دوبارہ سے ہماری ساری اسکرین ریسیٹ ہو کے آنی ہے. تو لیٹس گو اوور ٹو آور ہوم پیج. اور اگر آپ کو پچھلا ہوم پیج یاد نہیں ہے تو آپ ذرا یہ ریکارڈنگ بیک کر کے دیکھ لیں کہ اس کی شکل کیا تھی اور آپ دیکھیے کہ اس کی شکل کون سی آ رہی ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ہمارے پاس صرف انٹر بل اور پے بل تھا، اور اب ہمارے پاس پرچیز آرڈر، ریسیو انوینٹری، انٹر بلز اگینسٹ انوینٹری. اس میں ہمارے پاس مزید چیزوں کا اضافہ ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم انوینٹری سسٹم کو آن کرتے ہیں تو وہ پورا کا پورا سسٹم ہی ہمارے پاس اوکے ہو کے آ جاتا ہے کوئک بکس میں، اور وہ پورا ایک سب سسٹم ہے جو کہ اوور آل بزنس کو دیکھ رہا ہے.
اس میں صرف اکاؤنٹنگ نہیں ہو رہی بلکہ اس میں فزیکل کاؤنٹ اور ویلیو رکھی جا رہی ہے ان چیزوں کی جو کہ ہمارے پاس موجود ہے. یاد رہے یہ سسٹم ہمارا جو ہماری مین انوینٹری ہے اس کے بارے میں ہے. آپ کو پچھلے لیکچرز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کتنے ٹائپ آف آئٹمس ہوتے ہیں. دس از بیسکلی فار آر انوینٹری آئٹم ٹائپ. نان انوینٹری آئٹم ٹائپ کے لیے نہیں ہے, سروسز کے لیے نہیں ہے, گروپ کے لیے نہیں ہے. یہ ہے ہمارا انوینٹری آئٹم ٹائپ, دا بیک بون آف آر بزنس, جس کے اوپر ہم ساری چیزوں کا دار و مدار ہے. جو چیز ہم سیل کرتے ہیں یا جس سے ہم اٹھا کے اپنی مینوفیکچرڈ پروڈکٹ بناتے ہیں. سو دس از ہاؤ وی ایکٹیویٹ آر انوینٹری سسٹم ود ان کوئک بکس. اب جب کہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کوئک بکس میں ہم نے اپنا انوینٹری سسٹم پورا آن کر لیا ہے, اب وہ ہمارے ساتھ آٹومیٹکلی انٹیگریٹ ہو جائے گا. ہم نے اب اسے کچھ نہیں کرنا. وی اونلی ہیو ٹو مینیج آر انوینٹری اکاؤنٹس. وہ خود ہینڈل کرے گا. کیسے کرے گا, کس طریقے سے کرے گا, ہماری کیسے مدد کرے گا, یہ ہم آئندہ آنے والے لیکچرز میں دیکھتے ہیں. لیکن یاد رہے کہ اب ہم نے اپنی انوائسنگ سے بڑھ کے انوینٹری مینجمنٹ بھی اپنے اوپر پورا کا پورا سسٹم آن کروا لیا ہے. And now we are going to do inventory management as well within QuickBooks.